ٹیکسوں کی بھرمار یا عوام کو ریلیف، وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل 9,500 ارب روپے کا بجٹ آج شام 4 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ خسارہ 4,000 ارب روپے سے زائد، تنخواہوں اور پینشن میں 10 سے 15% اضافہ متوقع۔ پنجاب میں غیر ترقیاتی اور جاری اخراجات کی مد میں 1,700 ارب، جبکہ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 650 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لانگ مارچ کے دوران ڈی چوک پر بدنظمی کے ذمہ دار عمران خان قرار، آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد اور وفاقی سیکریٹری داخلہ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئیں۔ سپریم کورٹ میں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نے ہدایت دی۔ عمران خان کے ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فواد چودھری، زرتاج گل، سیف اللہ نیازی اور عمران اسماعیل سمیت دیگر رہنما کارکنوں کو اشتعال دلاتے رہے۔ معروف اینکر اور سیاستدان ڈاکٹر عامر لیاقت کی تدفین آج ہوگی۔ عامر لیاقت کی میت گزشتہ روز سے چھیپا کے سردخانے میں موجود۔ پولیس حکام کے مطابق عامر لیاقت حسین کی موت کے حوالے سے تاحال وضاحت نہیں مل سکی۔ ہائی پروفائل کیس ہے، پولیس نے مزید تحقیقات کرنی ہے۔ پولیس اور عامر لیاقت کے بچوں میں پہلے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے حلف نامہ لینے پر اتفاق ہوا، مگر اعلیٰ افسر کی جانب سے بچوں کا حلف نامہ لینے سے منع کر دیا گیا۔ اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم لازمی ہے، صرف عدالتی حکم نامہ ہی پوسٹ مارٹم رکوا سکتا ہے۔ ورثاء سٹی کورٹ پہنچ گئے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں 12 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ زبیر خان نیازی، میاں محمود الرشید، شفقت محمود، یاسمین راشد، حماد اظہر، اعجاز چودھری، میاں اسلم اقبال، مراد راس، یاسر گیلانی، امتیاز محمود شیخ، ندیم عباس اور اندلیب عباس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ دوسری جانب وارنٹ جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے عبوری ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ شہباز شریف کا بلوچستان میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے بڑا اقدام، وزیر اعظم کا گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گھریلو صارفین کو سولر پینلز کی فراہمی وفاقی حکومت کا گوادر کے لوگوں کو تحفہ ہوگا۔ اس حوالے سے 10 دن کے اندر لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ حکومت کا بلین ٹری سونامی منصوبہ جاری رکھنے کا فیصلہ، دستاویز کے مطابق نئے بجٹ میں منصوبے کے لیے 9 ارب 45 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ستمبر 2019 میں 10 بلین ٹری منصوبہ شروع کیا تھا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس دوبارہ وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال میں پیٹرولیم مصنوعات پر 30 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جو مرحلہ وار عائد کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمارے 11 ووٹ ہیں۔ پرویز الہی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاست ہماری جماعت کے گرد گھوم رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت صرف 2 ووٹوں سے قائم ہے، جو طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک کا ووٹ ہے۔ موجودہ صورتحال پر چودھری شجاعت حسین سے بات ہوئی ہے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جس سے شرمندگی ہو، مسلم لیگ کاف متحد ہے۔ روپے کی بے قدری جاری، امریکی ڈالر میں 1 روپے 73 پیسے کا بڑا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 202 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 203 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمتیں 17 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 506 روپے سے بھی زیادہ، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر کی قیمت 515 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوگا۔